الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 121 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 126 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے بات کو مانا، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، جلد ہی ہم ان کو جنتوں میں، باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا پھر کون ہے۔ اسی پچھلی آیت میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا تھا جو کہ شیطان کے رویے میں آ جاتے ہیں، شیطان ان کو اغوا کر لیتا ہے، شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں آ رہا تھا کہ شیطان ان کو صرف وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور صرف دھوکے پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے پھر وہ جہنم ہوگا، اور جو کہ بہت ان کو بھاگنے کے بھی کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اب اس کے اپوزٹ یہاں پہ ایمان والوں کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے کہ جو شیطان کے پیچھے لگنے والے تھے ان کا تو جہنم ٹھکانہ بتا دیا گیا، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو بات کو ماننے والے، جو اللہ کی بات کو ماننے والے، جس راستے پہ اللہ نے چلایا اس راستے پہ چلنے والے ہیں، اور پھر عملی جو ہے ان کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے کہ عمل صالح کرتے ہیں، دنیا میں ان کا عمل بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ واقعی انہوں نے سچا ایمان لے کے آئے ہیں، خالی منہ زبانی ایمان کی بات نہیں ہے، عمل صالح اس کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن میں بے شمار جگہ یہ جوڑا اکٹھا ہی آتا ہے، آمن و عامل الصالحات، آمن و عامل الصالحات، ایمان اور ساتھ میں نیک اعمال۔ تو جنہوں نے یہ کام کیے، دو بات کو مانا اللہ کے، اس کے بعد ایکٹ کر کے دکھایا، اس طریقے سے عمل کر کے دکھایا، ان کے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا، باغات کا، ایک نہیں جنات یعنی کہ جمع کا صیغہ اللہ نے کہا، جنتوں باغات کے اندر ان کو داخل کریں گے۔ کون کون سے وہاں باغ ہوں گے، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، یہ اس چیز کو سمجھ اللہ نے راز میں رکھا ہوا ہے۔ یہ راز اس وقت کھلے گا جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے دوسری دنیا میں، تو وہ باغوں میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ان کے نام سے کر دی جائے گی، اسی میں رہیں گے۔ اور یہ اللہ نے کہا کہ وعدہ سچا ہے۔ پہلے جو شیطان کی بات آئی تھی وہ سارے جھوٹے وعدے تھے اس کے، صرف امیدیں تھی، کوئی حقیقت میں مبنی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے وہ یقین حقیقت پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے۔ کیونکہ شیطان کی جتنی یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے ہواؤں میں ہوتی ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ہم نے صرف خیال یا خیالات کی دنیا میں جو ہم جی رہے ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے وعدے بھی جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے جھوٹ اور خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں۔ دنیا کے اندر ہم اپلائی کریں تو دنیا کے اندر کے رزلٹ ہمیں نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ساری حقیقت پر مبنی ہیں، اور اللہ کے وعدے بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے اللہ حق کا ہے، حق وعدے ہیں، سچ وعدے ہیں، صحیح ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بعد میں سچا ہو کون سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری امیدیں، تمہاری آرزوؤں کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ اس کے مطابق نہیں ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق کچھ ہوگا۔ یعنی کہ خیال پلاؤ جو ہم نے پکار رکھی ہوتی ہے نا، اہل کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ ان کے وہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے سمجھ لیا کہ اللہ ہم بڑے لاڈلے ہیں، ہمارے اندر اتنے نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے عذابوں سے بچایا، اور یہ کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی، اللہ نے بتایا قرآن کے اندر۔ اس چیز کو انہوں نے یہ دلیل سمجھ لیا کہ بس ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اور بس ہمیں تو کچھ نہیں ہونے لگا، ہم تو بس لاڈلے ہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو ہمیں سزا دے گا ہی نہیں۔ یہ ان کے ایک خام خیالی تھی، اور بالکل ایسی خام خیالی جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ہم جو کچھ میاں بس نبی کی امت ہیں، ہم نے تو بخشے جانا ہے، بخشے بخشائے، اللہ کے نبی جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، اور بس ہم ان کی امتی ہیں، تو بس نبی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں نکال لینا ہے۔ یہ اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی اس وقت موجود ہیں، جس کی کوئی سند نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل اللہ نے اس قسم کی نازل نہیں کی، کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور نہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا وعدہ کیا۔ احادیث اللہ کے نبی کی واضح موجود ہیں کہ بس دنیا میں جو میرے سے لینا لے لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو یعنی کہ ایک ایک کو الگ الگ کر کے بتایا کہ دنیا میں جو میرے سے فائدہ لے سکتے ہو لے لو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، کل کو اللہ کے یہاں پکڑے گئے تو میں تمہارے یہاں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ بات دو ٹوک اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تمہارے یہ خام خیالیاں ہیں نا، تمہاری آرزویں ہیں، امانی یہ تمہاری ہیں، ان کا کوئی حاصل نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا اس سے۔ میں یہ عمل سوا، جس نے برا کام کیا یجزا بھی، اس کا جزا اس کو ملے گی۔
یہ کان کھول کے سن لو، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں اور بس امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اہل کتاب نے امید لگا لی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نے امید لگا لی بھائی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے، بس ٹھیک ہے بخشے جائیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ تو الفاظ میں اللہ نے بتا دیا، فرمایا کہ جس نے برائی کی تو اس کو بدلہ ملے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار، کوئی اس کا حامی ناصر، کوئی اس کا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اور فرمایا کہ ومن یعمل من الصالحات، اور جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن ہو مومن، جیسے وہی بات ایمان اور صالح کی بات پڑھی، عمل و عامل صالحات، یہاں پہ وہی آگے کہ ایمان عمل صالح کے ساتھ مومن بھی ہونا ضروری ہے۔ فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان کے ذرا برابر ان کے حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی ان کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو عمل صالحات کے ساتھ مومن کی بھی شرط لگائی، کیونکہ نیک اعمال تو غیر مسلم بھی بڑے کر رہے ہیں، بڑی ان کی این جی اوز چل رہی ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں فلاحی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، عمل صالحات ان کے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے ایمان نہیں ہے، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کے کہے کے طریقے پر نہیں وہ چل رہے، اللہ نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے نہیں ہے، ویسے ہی دنیا میں ان کو اچھا لگا، ہاں ٹھیک ہے انسانی خدمت ہونی چاہیے، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے طریقے کار سے خدمت کرنی شروع ہو گئے ہیں، عمل صالح تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے ایمان نہیں ہے، اللہ کے حکم کی جو سرپرستی ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ ان کے اپنے دل نے گواہی دی کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا کام کرنا چاہیے، وہ کرنے لگ پڑے، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل اس کے اندر شامل نہیں ہوا، اللہ کے ایمان کی کوئی چیز داخل اس کے اندر نہیں ہوئی۔ یہ بھی اولین شرط یہ ہے کہ آمن پہلے ہے پھر عمل صالحات کی بات آتی ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عمل صالحات کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہ مومن ہو، مومن ہونا چاہیے، اللہ کا جو حکم کا ماننے کا مادہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، جو یہ دو چیزیں اس کے اندر آئیں گی تو پھر وہ جنت کا جو حقدار بنے گا، ایسے نہیں۔ اب میں کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور اس سے بہتر دین، اس سے بہتر جو قانون ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو کہ ممن اسلم وجهه للہ، جو اپنا چہرہ اپنا سمت جو ہے وہ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے، وہ محسن ہو بھی پھر احسان کرنے والا، کسی کو احسان جتانے والا نہ ہو پھر، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور بھی ابراہیم کی ملت کا وہ تابع ہو، یکسو کے ساتھ، یعنی کہ ابراہیم یکسو تھے، جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر وہ چلنے والا، ان کی اتباع کرنے والا ہو، اس سے بہتر پھر کون سکتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اب خلیل کا لفظ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، خلیل کا لفظ دوست کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، لیکن خلیل کا لفظ دوست سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، ایک ویسے عام طور پہ دوست کے لیے ولی کا ہم دیکھتے ہیں استعمال ہوتا ہے، ولی کا لفظ عام قرآن میں استعمال ہوا ہے اور زیادہ تر دوست کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک خلیل کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں کیا فرق آ جاتا ہے کہ خلیل کا لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ خی لام لام خلل سے آتا ہے، خلال جس کا لفظ آتا ہے، خلال کا خل کا لفظ آتا ہے درمیانی چیز کے لیے، سینٹر میں، جس طرح ہم دانتوں کا بھی اپنے عام استعمال ہوتا ہے، دانتوں کا خلال ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس کے درمیان کی ہم گویا کہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سینٹرل چیز کے لیے قسم کا ایک خلال کا خلل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو خلیل اللہ تعالیٰ نے خلیل اس قسم کا، جس طریقے سے ہم مثال سمجھ لیں تو ایک درمیانہ کا ایک آدمی دوست ہوتا ہے جو کہ میرا بھی دوست ہے، ادھر سے وہ آپ کا بھی دوست ہے، اور میرے اور آپ کے ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سینٹر والا ایک دوست جو ہے وہ میرا بھی دوست ہے آپ کا بھی دوست ہے، اس کی وجہ سے ہمارے آپس میں بھی دعا سلام ہو جاتی ہے کہ اچھا لگا یہ میرے دوست کا دوست ہے، اچھا تو ٹھیک ہے، وہ ایک انسان کے دعا سلام بن جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا درجہ دیا کہ وہ سینٹرل اللہ کی جو مخلوق اللہ سے روٹھی ہوئی تھی، اللہ سے وہ یعنی کہ شرک کے اندر مبتلا تھی، اللہ کو جانتے ہی نہیں تھی، وہ ان کا تعارف ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کروا دی کہ ابراہیم کی دوستی اللہ کے ساتھ تھی، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے ان عوام الناس کے ساتھ دوستی کر کے عوام کو جب وہ اللہ کے ساتھ جوڑا، جو شرک دنیا اس وقت چاروں طرف تھی، اس شرک سے لوگوں کو نکال کے جو ہے وہ اللہ سے روشناس کرایا، اللہ سے تعارف کروایا، ان کی اولاد پھر آگے چلی، ان کی اولاد کے اندر سارے پھر انبیاء ابو الانبیاء کو کہا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا رتبہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ تو یہ خلیل یعنی کہ قسم کا سینٹرل دوست کو کہا جاتا ہے، دو طرفہ دوست ہوتا ہے، جو ایسا دوست جو کسی اور کو بھی ساتھ میں ملا دے، تو یہ سینٹرل دوست وہ اس قسم کا اس کے لیے خلیل استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل مقرر کیا کہ جو اللہ کی مخلوق اللہ سے جو کہ بھول چکی تھی اللہ کو، اللہ بھی کوئی اپنے شرک میں بتوں میں وہ کھو کے رہ گئے تھے، ان کے باپ بھی، ان کے سب ارد گرد شرک تھا، بت پرستی تھی، جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے ان کو دوبارہ اللہ کی طرف انہوں نے لوٹایا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور پھر میں کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین پھر جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ بات جو ہوتی ہے نا پر اللہ تعالیٰ اکثر رکوع کے اینڈ پہ یہ آیات اس قسم کی آ جاتی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یہ قسم کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے آتی ہے کہ ہم دنیا کے چکر میں بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا داری کے پیچھے ہماری دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا داری کی حقیقت بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم
سامنے سے آگے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تمہاری توجہ ادھر ہونی چاہیے جس کے لیے سارا کچھ ہے، جس کا بنایا ہوا سارا کچھ ہے، اسی نے تمہیں کچھ احکام دیے ہیں، اس کے مطابق یہ عارضی زندگی گزارو، یہ تمہاری عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ تو رہ جانا ہے، کل من علیہ فان ہے، ہر چیز فنا ہو جانی ہے، یب کا وجہ رب الجلال والاکرام کے اللہ ہی کا چہرہ جو ہے باقی رہنا ہے، تو جو کچھ بھی یہاں پہ وہ اللہ ہی کا، تمہارا کچھ نہیں ہے، تمہارے عارضی طور پہ اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کرو اور آگے کی تیاری کرو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیز بنا رکھی ہے، جنتوں کو جو وعدہ کیا وہ تمہارے لیے ہیں، اس میں ابدا کے الفاظ ہمیشہ تم رہو گے، وہ تمہاری ہے جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ عارضی آج چھوڑ کے چلے گئے، کل چھوڑ کے چلے گئے، تو یہاں تو ہمارا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہاری توجہ ادھر ہونی چاہیے، جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے وہ جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔